بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہے طاہر نعیم اختر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دیکھیے، اس وقت جو صورتحال جاری ہے اس کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ تجزیہ ہر ذی شعور پاکستانی اور جس کے پاس تھوڑا سا بھی وقت ہے وطن عزیز کے لیے اور وطن عزیز کے میں ہونے والے معاملات کو سوچنے کے لیے اور اس پہ تفکر اور تدبر کرنے کے لیے، وہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ہمیں تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ اس پہ کسی بھی تعصب میں جائے بغیر دیانت دارانہ اور غیر جانبدارانہ تبصرہ اگر ایک جملے میں کرنا ہو تو وہ یہ ہے کہ ہم آئین سے انحراف برتتے ہیں، یعنی ہمیں آئین کی پاسداری کا اور قوانین کی پاسداری کا ذرا برابر لحاظ نہیں ہے۔ بے شمار ضابطۂ کار پاکستان میں زیر عمل ہے، لیکن ان پہ عمل درآمد ہوا ہے نہیں ہوا ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ کریں کیا اس میں؟ دیکھیے، پاکستان کی پولیس سے 16 مہینے PDM-1 کی حکومت اور پھر اس کے بعد عبوری حکومت اور پھر اس کے بعد اب کی حکومت نے پاکستانی پولیس سے وہ ناجائز اور غیر قانونی کام کروائے ہیں کہ عقل دنگ رہ گئی پاکستان میں۔ پاکستان سے باہر لوگ بھی اس بات پر تبصرے کرتے تھے کہ پاکستان کو پولیس اسٹیٹ تو پہلے ہی تھا، لیکن اب تو بدترین پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے۔ نہیں دیکھا کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس کیا ہے، نہیں دیکھا پولیس نے کہ عدالتی احکامات کیا ہیں، نہیں دیکھا پولیس نے کہ کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے بھی یا نہیں ہے۔ ان کو نہتے پاکستانی شہریوں پر چڑھا دیا گیا، دوڑا دیا گیا، چادر چار دیواری کو پامال کروا دیا گیا، آئین اور قانون کی دھجیاں ان سے اڑوائی گئیں۔ جیسے ہی عدالت کوئی حکم دیتی تھی، کسی کی ضمانت لیتی تھی، کوئی پرچہ خارج کرتی تھی یا اس بندے کو جو ہے وہ طلب کرتی تھی، تو نہ تو اس کی ضمانت کو مانا جاتا تھا، نئے کیس میں گرفتاری ڈال لی جاتی تھی۔ وہ FIR اگر کویش ہوئی ہے تو نئی FIR درج کر لی جاتی تھی، اور اگر کسی کی چادر چار دیواری پامال کرنے پر کسی آفیسر کو طلب کیا گیا تو وہ عدالت میں نہیں آتا تھا۔ عدالتیں بے بس ہو چکی تھیں، حتیٰ کہ الیکشن کے کاغذات کے ماحول کو بھی اس قدر کاغذات چھینے گئے ایک مخصوص جماعت کے، ان کے امیدواروں کو تنگ کیا گیا، ان کے امیدواروں کو الیکشن کمپین نہیں چلانے دی گئی، اور وہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے نمائندوں کے ذریعے کاغذات نامزد، اور پھر جس کو اور معطون کرنا تھا اس کے تو کاغذات نامزدگی منظور نہیں کیے گئے کہ خارج کر دیے گئے، جیلوں میں رکھا گیا امیدواروں کو، اور انہوں نے جیلوں میں سے الیکشن، اور اس کے بعد الحفیظ الامان عوام نے کس کو مینڈیٹ دیا؟ آپ نے فارم 47 تیار کیے، اور اس ساری سچویشن کے اب نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اس لالیسنس کے بہاول نگر میں ہونے والا واقعہ، اس پہ جتنی بھی اب توجہ کی جائے کہ وہاں کے کور کمانڈر کو کچھ کرنا تھا، یہ بالکل نہیں ہے۔ اصل میں پاکستان ایک آئین لیس
ریاست بنا دی گئی ہے۔ پاکستان ایک ایسی ریاست بنا دی گئی ہے جہاں آئین اور قانون کا کسی کو لحاظ ہی نہیں ہے۔ 6 ججز کے خطوط، اس کے بعد پھر اس پہ کمیشن کا بننا، پھر کمیشن کا پیچھے ہٹ جانا، یہ اور پھر اس پہ سو موٹو ایکشن اور پھر لمبی تاریخیں، یہ اس قدر خوفناک ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ ڈر لگتا ہے ہر شریف آدمی کو کہ آگے بننا کیا ہے۔ پاکستانی نوجوان، پاکستانی جو صاحب سہولت ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ اپنا کسی نہ کسی طرح دوسرے ممالک میں جا کے ایک سیکنڈ سٹیزن کے طور پہ تو زندگی گزارنا پسند کر رہے ہیں، لیکن اپنے وطن میں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس پہ بڑے نالاں اور پریشان اور خوفزدہ اور ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ عید کے بعد کلاس فیلو فنکشن میں ہمارے کلاس فیلو فوجی آفیسر نے کہا، جو ریٹائرڈ ہے، اس نے کہا مجھے تو اپنا فوجی کہلاتے ہوئے اب شرم آ رہی ہے۔ اگر کوئی پولیس والا دوست ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے جی ہم کیا کریں، ہم پہ آرڈر ہی اس طرح کا مسلط کیا جاتا ہے کہ یہ کریں۔ اب یہاں سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ ہمیں آئین اور قانون کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ 2 صوبائی حکومتوں کے جنرل الیکشن ڈیلے کر کے، قومی اسمبلی کا الیکشن ڈیلے کر کے، یہ سارے کے سارے کام کر کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بہن۔ دنیا نے بہت زیادہ قربانیاں دے کے کانسٹیٹیوشنلائز ہوئی ہے۔ پاکستان جتنا بھی شکر کرے وہ کم ہے کہ اس کے پاس 1973 کا آئین موجود ہے، جس بھی شکل میں ہے، لیکن موجود ہے۔ ہونے کے باوجود ہم نے بند کر کے اس کو طاق میں رکھ دیا ہے۔ دوبارہ کانسٹیٹیوشن کی طرف رجوع کر جائیں، خدا کے لیے کوئی جو چند سانسیں بچی ہیں وہ بچ جائیں گی پاکستانیوں کی، ورنہ آپ تو شاید ملک چھوڑ کر دوڑ جائیں تو یہ 25 کروڑ عوام کہاں جائے گی بیچاری، جسے آپ ہر لحاظ سے معطون کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے پورے ولاگ میں کسی سیاسی جماعت کا ذکر نہیں کیا۔ خدا را آئینی عمل درآمد کی طرف لوٹ آئیے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے گا۔